سے پوچھ لیا کرو۔ اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اصول دے دیا اور دلائل دے دی۔ اصول کیا؟ کہ اگر ہم نے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو کس جگہ سے اور کس کتاب سے اور کس جگہ سے معلوم کریں گے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اور ہم نے اگر پوری زندگی گزارنی ہے، معاشرے کے اندر رہنا ہے، تو ہم نے پوری دینی اور دنیاوی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تمام مسائل کا حل ہم نے کہاں سے لینا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر ہمارے لیے صرف یہی دو چیزیں کافی ہوتی کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت، تو آگے تیسری چیز اطاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل نہ فرماتے۔ لیکن اطاعت کے ساتھ تیسری چیز بھی بیان فرمائی کہ ایک تو تمہارے اوپر لازم ہے اللہ کی اطاعت کرو، نمبر دو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر سے مراد کون ہیں؟ ایک یہ ہے کہ اس کی تشریح میں اپنی طرف سے کروں، کوئی عام عالم کرے۔ ایک یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اس لفظ اولو الامر کی تشریح خود محدثین حدیث کی کتابوں میں کریں۔ اب یہ میرے پاس المستدرک حاکم، شیخ حاکم، امام حاکم رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 225 پر یہ بات انہوں نے لکھی ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 59، قال جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اولی الفقہ والخیر، کہ اس اولی الامر سے مراد فقہ والے فقہا ہیں۔ اور آگے فرمایا تفسیر الصحابی عندہما مسند، یہ صحابی کی تفسیر ہے کہ اولی الامر سے مراد فقہا ہیں، فقہ والے ہیں، خیر والے ہیں، اس لیے صحابی کی تفسیر کو عام نہ سمجھنا۔ عندہما مسند، یہ صحابی کی تفسیر امام بخاری، امام مسلم دونوں کے نزدیک حجت اور مستند ہے۔ جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کے اندر ایک حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کذالک قال الفقہاء، کہ اس حدیث کا معنی فقہاء اسی طرح کرتے ہیں، هو اعلم بمعانی الاحادیث، اور فقہاء ہی حدیث کے معنی کو بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ دو چیزیں ہیں، دو علم ہیں، دو لوگ ہیں۔ پہلے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایک کو کہا جاتا تھا اصحاب الحدیث، دوسرے کو کہا جاتا تھا اصحاب الرائے۔ اصحاب حدیث کون تھے اور ان کا کیا کام تھا، اصحاب رائے کون تھے اور ان کا کیا کام تھا۔ ایک یہ ہے کہ ہم ان کی تشریح تفسیر اپنی طرف سے کریں، ایک یہ ہے کہ خود یہ اصطلاح کرنے والے اپنی طرف سے کریں۔ ایک اصحاب حدیث ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کا کام صرف اور صرف حدیث جمع کرنا ہوتا ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ۔ ان کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کس حدیث کو نقل کرنا ہے، کس کو نقل نہیں کرنا، بس ہمارے معیار کے مطابق جو بھی حدیث ہمیں پہنچے گی ہم اپنی کتاب میں اس کو لکھیں گے، جی چاہے کہ وہ پہلے دور کے اعمال والی ہو، چاہے منسوخ ہو گئی ہو، چاہے بعد والے دور کی ہو، چاہے اس پر عمل کرنا ختم ہو گیا ہو، چاہے باقی ہو۔
اسی لیے امام ترمذی اور اس کی مثال اصحاب الرائے کون تھے؟ اصحاب الرائے وہ لوگ تھے جن کا غرض اور مقصد حدیث جمع کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا ہوتا تھا، حدیث سے مسائل کو معلوم کرنا ہوتا تھا، وہ تھے اصحاب الرائے۔ اب اس اولی الامر سے مراد ایک تو حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر ہوگی کہ اس سے فقہ والے مراد ہیں۔ اگر فقہ والے غلط تھے، اگر فقہ والوں نے اپنی طرف سے فقہ بنا لی، اگر فقہ والوں کے اندر کسی قسم کی کوئی اور بیماری ہوتی، نقص ہوتا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی الامر کی تفسیر اولی الفقہ سے کر کے فقہا کی اطاعت کرنا کہتے ہیں۔ دوسری حدیث انہوں نے نقل کی عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس سورہ نساء کی تعریف یہ کرتے تھے یعنی اہل الفقہ والدین، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اہل فقہ اور اہل دین کی اطاعت کرو۔ تیسری چیز کا بھی حکم ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے دلائل صرف دو چیزیں ہیں، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، تیسری چیز بھی تمہارے دلائل کے اندر شامل ہے۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف ہے، اس کے اندر کتاب الاجتہاد کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک مفصل تشریح نقل کی ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 247 پر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دو دلائل کافی نہیں بلکہ تیسری چیز بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، حتیٰ کہ اتنی آپ نے ان کا اکرام فرمایا کہ ان کو گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے خود باہر تشریف لے گئے، ان کا پاؤں رکاب پر تھا۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ اگر وہاں جا رہے ہو، تمہیں یمن کا گورنر بنایا گیا ہے، وہاں اگر تمہارے لیے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تم مسئلہ کہاں سے لوگے، کہاں سے حل کرو گے مسئلہ؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے میں مسئلہ حل کروں گا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكِتَابِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی کتاب میں یہ مسئلہ نہ پاؤ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ موجود نہیں ہے، پھر کہاں سے لوگے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت سے مسئلہ نہ معلوم کروں۔ اب اگر یہی دو چیزیں کافی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال نہ فرماتے، پھر فوراً فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ بِسُنَّتِ رسول اللہ، اگر اللہ کے رسول کی سنت میں بھی وہ تمہیں مسئلہ نہ ملے پھر کہاں سے لوگے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں۔ اب جب اجتہاد کی باری آئی، قیاس کی باری آئی، اگر کوئی آج کل کا ہوتا تو وہ کہتے جی اجتہاد اور قیاس تو یہ تو کار شیطان ہے، شرک ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ بس دو چیزیں کافی ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، فرمانے خدا فرمانے رسول، یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر سنت رسول اللہ میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر جب انہوں نے جواب دیا اجتہد برأیی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما تحب و ترضى، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے قاصد کو، اللہ کے رسول کے قاصد کو ایسی چیز کی توفیق عطا فرمائی
جس چیز پر اللہ بھی خوش ہے اللہ کا رسول بھی خوش ہے، یعنی اجتہاد اور قیاس پر اللہ بھی خوش ہیں، اللہ کا رسول بھی خوش ہے۔ اب یہ بات اسی طرح ہم تقلید کے بارے میں جب بات کرتے ہیں کہ یہ تقلید ہے، تقلید کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیے کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کا معنی ہار بھی ہوتا ہے اور قلادہ کا معنی پٹا بھی ہوتا ہے۔ اگر قلادہ جانور کے گلے میں ہو تو اس کو پٹا کہتے ہیں، اگر قلادہ انسان کے گلے میں ہو تو اس کو ہار کہتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ذات الرقاع کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ پوچھا گیا تھا اما جان یہ ہار کہاں سے لائی تھی، کس کا تھا؟ فرمایا یہ اسما کا ہار تھا۔ لفظ ہے وَلَهُ قِلَادَةُ أَسْمَاء، اسما کا قلادہ تھا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلادہ کا معنی ہار بھی، خود بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور وہی ہار ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ہار کس چیز کا ہے؟ سونے کا، چاندی کا، پیسے کا، مال و دولت کا نہیں، یہ ہار ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا۔ یہ تو ہے اس کا لغوی معنی۔ اب تقلید کہتے کسے ہیں، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایسے آدمی کی بات مان لینا جس کے پاس دلیل ہو لیکن اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے، جس کے پاس دلیل ہو کہ قرآن میں ایسے ہے، حدیث میں ایسے ہے، لیکن بغیر دلیل کے مطالبہ کے اس سے بات مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، بھی ٹی وی کے اندر آتے ہیں انڈیا کے، میں ان کا ایک پروگرام سی ڈی کے اندر سن رہا تھا، کیسٹ کے اندر، تو ایک صحافی کوئی تھا ٹی وی والا، اسے انٹرویو لے رہا تھا کہ حضرت یہ ہمارے علاقے کے ہیں، سارا تقلیدی رواج ہے، تقلیدی لوگ ہیں، مقلد لوگ ہیں، تقلید کسے کہتے ہیں؟ آپ ہمیں سمجھائیں کہ تقلید کیا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب ڈاکٹر دین کی مسند پر بیٹھے گا، ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ اگر میرا قول حدیث رسول اللہ کے خلاف ملے اس کو دیوار پر مار دو۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ اگر میری قول کوئی خلاف حدیث ہو تو اس کو دیوار پر مار دو، یہ اپنے لیے بحیثیت تحدیث نعمت کے طور پر یہ جملہ ہے کہ یعنی میری کوئی بات رسول اللہ کی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کہتا ہے، ایک دکاندار کہتا ہے، ایک انجینئر کہتا ہے میرا یہ نقشہ غلط ہو تو اس کو دیوار پر دے مارنا، یعنی اس کو اپنے نقشے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی اپنی فقہ پر اتنا یقین تھا کہ میرا کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اب ایک جب ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تو اس سے ہم نے ایک نسخہ لیا، تو اس نے ہمیں نسخہ دیا اور اس نے بطور تحدیث نعمت کے کہہ دیا کہ اگر یہ میرا نسخہ غلط ہو تو اس کو گلی میں پھینک دینا، نالی میں پھینک دینا۔ اب کیا ہوا، ہم نے وہ نسخہ لیا اور ایک انجینئر کے پاس آ گئے، دوسرے کسی شعبے والے کے پاس چلے گئے، ایک صفائی کرنے والے کے پاس چلے گئے، بھئی اس نسخے کی تحقیق کرو، یہ کیسا ہے؟ کتنی غلط بات ہے۔ ڈاکٹر کے نسخے کی تحقیق اگر کرے گا تو ڈاکٹر ہی کرے گا، اگر امام کے کسی قول کو چیک کرے گا تو وقت کا امام اور مجتہد کرے گا جس کے پاس تمام علماء موجود ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ اتنے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس نے نماز پڑھتا صحابہ کرام کو دیکھا ہے، کئی صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، ان کے مسائل کو ہم چیک کرتے پھرے۔ اگر انجینئر کے نقشے کو چیک کرے گا تو انجینئر ہی چیک کرے گا، درزی کے اگر کپڑے کو سینے کو چیک کرے گا تو درزی ہی کرے گا، اور کوئی آدمی چیک نہیں کر سکتا۔ تو خیر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی تقلید کہتے ہیں ایک طرف قرآن اور حدیث ہو، دوسری طرف پیغمبر خدا کا فرمان ہو، ایک طرف قرآن اور حدیث ہو، دوسری طرف امام کا قول ہو۔ قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ دو، اس کو چھوڑ دو، امام کے قول کو لے لو، یہ تقلید ہے۔ حالانکہ کتنی بہت ہی یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم مقلد ہیں تو یہ بھی آپ واضح طور پر اپنے ذہن میں رکھیں کہ تقلید ہم کہاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات ادا کرو۔
جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، حج کرنا اگر تم پر اتنے مال استطاعت موجود ہے تم پر فرض ہے، اب ہم نماز کے اندر تقلید کریں گے، زکوٰۃ کے اندر تقلید کریں گے، ان مسائل کے اندر تقلید بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، جو مسائل قرآن اور سنت کے اندر واضح موجود ہے، بالکل تقلید نہیں ہے ان مسائل کے اندر۔ تقلید ہوتی بھی ان مسائل کے اندر ہے جو مسائل قرآن میں واضح نہیں ہے، حدیث میں واضح نہیں ہے، ان کے اندر ابہام ہے، ان کے اندر اختصار ہے، یا احادیث کے اندر وہ مسئلہ ہے لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو اس کے اندر ہم تقلید کریں گے، یا حدیث کے اندر ہے لیکن حدیثیں متعارض ہیں، ایک حدیث کے اندر کچھ ہے، ایک حدیث کے اندر کچھ ہے، پھر ہم وہاں امام کی تقلید کریں گے کہ امام کی رہنمائی میں حدیث پر عمل کریں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تقلید کی تعریف کی ہے اتباع اور روایت دلالتاً، کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرو امام کی رہنمائی۔ اور آج ہمارے پاس قرآن عظیم موجود ہے، اس کو جمع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن اسی طرح جمع نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر توقف کیا کہ اب ہم جو یہ صورت بنا رہے ہیں جمع کرنے کی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، تو باقی لیکن مشورہ یہ ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو جمع کروں گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب یہ جملہ دوبارہ ابو بکر صدیق نے بولا تو میرے دل پر اس جملے نے ایسا اثر کیا کہ میرا شرح صدر ہو گیا، میں اس وقت ڈٹ گیا کہ باقی اس کو جمع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے میرے دل کو کھول دیا، سینے کو کھول دیا۔ اب یہ جو قرآن پاک جمع ہوا ہے اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس کو جمع کرو، یہ بھی تقلیدی طور پر جمع ہوا ہے، اور اسی طرح اس پر زیر زبر لگا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ اس پر زیر زبر لگاؤ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر زیر زبر لگاؤ، حجاج بن یوسف نے زیر زبر لگایا، یہ بھی تقلیدی طور پر ہے۔ بخاری شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لغات پر یہ قرآن نازل ہوا۔ آج ہمارے پاس ایک ہی لغت ہے، سارے اسی ایک ہی لغت کو ایک ہی طریقے پر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور یہ بھی سن لیں جو یہ طریقہ اور جو یہ لغت ہمارے ہاں قرآن پاک کی ہے، وہ چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سارے اسی ایک لغت کو پڑھتے ہیں۔ اس لغت کے جمع کرنے والے شیخ صوفی رحمہ اللہ وہ بھی حنفی تھے اور وہ بھی مقلد تھے۔ تقلید والے لوگوں کا ہم نے قرآن پاک لیا ہوا ہے، اور یہ جو تراویح پورا سال رمضان المبارک کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن تراویح کی جماعت عطا فرمائی ہے، باقی پورے رمضان المبارک میں جماعت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب نے شروع کی، کسی صحابی نے نہیں کہا حضرت اس کی دلیل دو، بلکہ سب نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی۔ تو یہ تمام آپ دیکھیں، ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الف حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ اب یہ بھی زبر کیسے پڑھیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ اس پر زبر پڑھو، حدیث میں ہے اس پر زبر پڑھو، حالانکہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس پر تو کوئی زیر زبر نہیں تھی، ہم نے اس پر زبر لگا دی، کیوں؟ یہ بھی تقلید کے طور پر ہم نے اس کو مانا ہوا ہے۔ نحو کے امام نے کہا ہے کہ یہ الف حمزہ وصلی ہے اور ابتداء کلام میں ہے، لہذا جب حمزہ وصلی شروع کلام کے اندر آ جائے تو اس کے اوپر زبر ہوا کرتی ہے۔ ہم نحو کے امام کی تقلید کرتے ہیں، وہاں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ ہم حجاج بن یوسف کی تقلید کرتے ہیں، وہاں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ابو اماں کی تقلید کرتے ہیں، اپنے مسجد کے امام کی تقلید کرتے ہیں، وہ شرک نہیں ہوتی۔ لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں اور تابعی امام کی تقلید کرتے ہیں تو اس وقت شرک آیا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک بہتان ہے کہ تقلید شرک ہے۔ حالانکہ میں آپ کو دکھاؤں گا حوالے کی یہ تقلید کس طرح بخاری شریف سے کہ صحابہ کرام کس طرح تقلید کرتے تھے اور تقلید شخصی کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، ایک آدمی ہے، ایک بچہ نوجوان تھا، وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا کہ میری ایک ممانی تھی، وہ غیر مقلد تھی، تقلید کی قائل نہیں تھی، لیکن میرے ماموں جو تھے وہ مقلد تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ تو ممانی مجھے سمجھانے لگی کہ بیٹا تقلید شرک ہے، تقلید یہ ہے، کسی امام کی تقلید نہ کرو، ڈائریکٹ قرآن اور سنت پر عمل کرو بس۔ تو وہ نوجوان تھا، بڑا سمجھدار تھا، انہوں نے کہا اچھا ممانی یہ تقلید شرک ہے؟ نے کہا شرک ہے۔ اچھا پھر تو قرآن میں ہے کہ مشرکین کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا،
میرے ماموں تو آپ کے نزدیک مقلد ہیں، مشرک ہیں، یا آپ کا نکاح ثابت ہوگا یا تقلید شرک نہیں ہوگی، یا آپ اپنا نکاح ثابت کریں یا تقلید کو شرک کہنا چھوڑ دیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے اس کے بعد میری ممانی نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ یہ تو بڑا آسان ہے کہ جی تقلید کرنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، تقلید کرنا حرام ہے۔ اگر تقلید حرام اور شرک ہے تو یہ نکاح سارے کہاں جائیں گے، یہ ذبیحہ کہاں جائے گا؟ ہم جاتے ہیں گوشت لیتے ہیں، سارے لوگ جو غیر مقلد ہیں سب جا کر کسائی سے گوشت لیتے ہیں۔ اگر کسائی مقلد ہے، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، وہ آپ کے نزدیک مشرک ہے، کیا مشرک کا ذبیحہ حلال ہے؟ یہ تمام مسائل کے اندر ایک پیچیدگی کیا جائے گی۔ تو اس لیے تقلید کہتے ہیں ان مسائل کے اندر جن مسائل کے اندر قرآن اور حدیث میں وضاحت موجود نہیں ہے، یا تعارض آ جائے، اختلاف آ جائے، ایک حدیث کے اندر کچھ ہو، ایک حدیث کے اندر کچھ ہو۔ اب ہم نے کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس حدیث کو لینا، ایک کو نہیں لینا؟ یا ایک کورٹ میٹن کے ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو میں ملا تو وہ کہنے لگا جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھی کس آیت کی مخالفت کرتے ہیں؟ کہنے لگا قرآن پاک کے اندر، اس کو آیت تو نہیں آئی لیکن اس کو پھر میں نے بتایا، قرآن پاک میں ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے۔ تو جب اس نے کہا کہ 2 سال دودھ پلائے قرآن میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بہت بڑے سمجھدار ہیں، لیکن کم از کم تھوڑی دیر کے لیے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا کہ امام ابو حنیفہ قرآن کے خلاف کہتے ہیں، تو گویا اس کا دوسرا مطلب یہ جو قرآن کے خلاف کہتا ہے، جو قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ تو دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔ اتنا بڑا فتویٰ امام ابو حنیفہ پر آپ نے لگا دیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے امام صاحب سے پوچھ لیتے، امام صاحب کے کسی مقلد سے پوچھ لیتے، یار تو جو کہتا ہے 2.5 سال ہے، تیرے پاس بھی کوئی دلیل ہے یا تو نے اپنی طرف سے بنا لیا قرآن کی مخالفت میں؟ میں نے کہا سن لے، قرآن پاک کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل کی مدت بھی اور دودھ چھڑانے کی مدت بھی 30 مہینے ہیں۔ 30 شہرا، 2.5 سال بنتے ہیں 30 مہینے۔ تو اب قرآن کی 2 آیات کا اختلاف ہوا، ایک کے اندر 2 سال، ایک کے اندر 2.5 سال۔ اب تو کہتا کہ ان 2 آیت کے اندر تطبیق کیا ہے، 2 آیتوں کا مطلب کیا ہے، ایک کے اندر کچھ ہے، ایک کے اندر کچھ ہے، تو یہ الزام لگاتا کہ امام حنیفہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، امام حنیفہ بھی قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو تلاش کر کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ حالانکہ بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جہاں 2 سال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی ہے، وہاں صرف یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلاتی رہے، اور دوسری جگہ جہاں 2.5 سال کی بات ہو رہی ہے وہ اس کے لیے ہے جو ماں اپنے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے، تو اس کو 2.5 سال تک کی اجرت لینا جائز ہے۔ آگے پوری آیت کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ وہ 2.5 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، لیکن دودھ پلانے کی مدت قرآن نے بھی 2.5 سال بیان کی ہے۔ اس لیے 2 آیتوں کا آپس میں تعارض ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، نہ یہ کہ امام حنیفہ پر ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیں کہ جی امام حنیفہ نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب اس طرح کہتے ہیں جی امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بھی کون سی حدیث کی خلاف ورزی؟ کہ حدیث کے اندر جی رفع یدین آیا، بھی امام ابو حنیفہ سے بھی پوچھ لو کہ تم نے جو ترک رفع یدین اپنایا ہوا ہے، رفع یدین کو چھوڑا ہوا ہے، یہ کہاں سے لیا ہوا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمیں بتائیں گے کہ ٹھیک ہے رفع یدین پہلے تھا، لیکن امام نسائی نے باب بدائے ترک ذالک اخبار الفقہاء والمحدثین کے اندر صاف حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم مکہ میں تھے تو رفع یدین کرتے تھے رکوع کے وقت بھی، فلما حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ ترک رفع الیدین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو رفع یدین کو چھوڑ دیا۔ ان سے بھی تو پوچھیں۔ اب جہاں اخبار کے اندر تعارض آ جائے تو وہاں اپنے امام کی قیاس۔ اب ایک مسئلہ چلتا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کیسے حدیث کے اندر تعارض آتا ہے، اس کو امام کیسے رفع کرتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے تسویۃ الصفوف کرنا ہے، یہ ابو داؤد شریف ہے صفحہ نمبر 104 پر، کہ صفیں ہم نے سیدھی کرنی ہے، صفیں سیدھی کرنے کا حکم ہے۔ بہت بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ جی صفیں سیدھی کریں، کیسے کریں؟ جی ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، چھوٹی انگلی سے چھوٹی انگلی آپس میں ملاؤ، اور کندھے سے کندھا ملاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کندھے سے کندھا ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، اس کو ذرا سمجھنا۔ ہم کہتے ہیں، اب یہ میں پہلے آپ کو حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، پھر آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں۔
یہ باب باندھا ہے باب تسویۃ الصفوف، صفحہ نمبر 103، ابو داؤد جلد اول۔ اس کے اندر حدیث آئی ہے کہ حضرت ابو القاسم جدلی کہتے ہیں میں نے نعمان بن بشیر سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اقیموا صفوفکم، لوگوں اپنی صفوں کو درست کرو، 3 مرتبہ فرمایا۔ واللہ لتقیمن صفوفکم، صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے درمیان نفرت کو ڈال دے گا، اختلاف کو ڈال دے گا۔ اور قال فرأیت الرجل، وہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا یلزقو بنکبہ بمنکب صاحبہ، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے کندھے سے اپنا کندھا ملا رہا ہے، برکبتہ برکبت صاحبہ، اور اپنا گھٹنا اپنے ساتھی کے گھٹنے سے ملا رہا ہے، وکعبہ بکعبہ، اور اپنا ٹخنا دوسرے کے ٹخنے سے ملا رہا ہے۔ اب کس چیز کے ملانے کا ذکر ہے؟ 3 چیزوں کے حدیث میں، ایک کندھے کو کندھے کے ساتھ ملاؤ، گھٹنے کو گھٹنے کے ساتھ ملاؤ، ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملاؤ۔ میں آپ کو دعوے کے طور پر کہہ سکتا ہوں کوئی 2 ساتھی کھڑے ہو جائیں مجھے یہ 3 چیزیں ملا کر دکھائیں، کندھے سے کندھا بھی ملا ہوا ہو، ٹخنے سے ٹخنا بھی ملا ہوا ہو، گھٹنے سے گھٹنا بھی ملا ہوا ہو، کیسے عمل کرو گے اس پر؟ کیسے اس حدیث پر عمل ہوگا؟ اب اتنی 3 چیزیں، اب صاف ظاہر ہے حدیث کے اندر آ گیا ہے، ہم نے حدیث کو تسلیم کرنا ہے، حدیث کو ماننا ہے، ایمان رکھنا ہے حدیث پر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے رہنمائی لیں گے کہ حضرت آپ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس حدیث کا مطلب بتلائیے کیا ہے۔ اب دوسری حدیث کے اندر لفظ ہیں، فرماتے ہیں رسو صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو ملاؤ، وقاربوا بینہا، اور قریب ہو جاؤ، وحاذوا بالاعناق، اعناق عنق سے ہے، عنق کا معنی گردن، حاذوا بالاعناق، گردن کو بھی ملاؤ۔ کیسے ملے گی گردن؟ گردن بھی ملا کر دکھاؤ، گھٹنے بھی ملا کر دکھاؤ، ٹخنے بھی ملا کر دکھاؤ، جیسا کہ ابو داؤد کی کتاب ہے، اور تو اس کے اندر کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو تقلید ان مسائل کے اندر ہوتی ہے جہاں کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو یا حدیث کے اندر آپس میں اختلاف پایا جاتا ہو، تو وہاں ہم اپنے امام کی رہنمائی لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب وہی ہے جو ہمارے بھائی لیتے ہیں کہ جی ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے، حالانکہ یہ بات عقلاً بھی ناممکن ہے، نہیں مل سکتا۔ اگر ہم ملائیں گے تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، ہمارا کندھا ایک طرف ہو جائے گا۔ اگر ہم ایک طرف والے سے کندھا ملائیں گے دوسرے طرف والا کیا کرے گا؟ ایک طرف والے سے ٹخنا ملائیں گے دوسرے طرف والا ٹخنا کیسے ملے گا؟ ایک طرف والا کندھا ملائے گا دوسرے والا کیسے ملائے گا؟ اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ملاؤ۔ جیسے ایک ساتھی کہتا ہے میں جی آج فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو میرے ساتھ فلاں ساتھی گزرا، میرے ساتھ گزرا، تو ساتھ گزرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کندھے سے کندھا ملا کر رگڑا کر وہاں سے گزرا؟ بالکل دونوں ہمارے کندھے برابر ہو گئے، آپس میں بالکل ٹکرا گئے؟ نہیں، بلکہ بالکل قریب گزرا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے کندھے سے کندھا ملاؤ، یعنی کیا مطلب؟ برابر کرو، زیادہ خلا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹکراؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح گھٹنے سے گھٹنا ملاؤ، یعنی گھٹنے کو گھٹنے کے برابر کر دو، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹخنے کو ٹخنا ملاؤ، یعنی ٹخنے بھی آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہے اصل حدیث کا مطلب۔ یہ ہم نے وہ ایک حدیث پاک کے اندر لفظ آتے ہیں عزت تجمع احدکم فلیوتر، عزت تجمع، اذا نے جب اس تجمع استنجا کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فلیوتر، یوتر کا معنی کیا ہے؟ جب کوئی تم میں سے استنجا کرے تو طاق عدد اختیار کرے، یعنی 1 ڈھیلا استعمال کرے، 3 ڈھیلے استعمال کرے، 5 ڈھیلے استعمال کرے۔ پانی بہت کم تھا پہلے وفات میں تو، لیکن ایک آدمی تھا بس حدیث پر ہی عمل کرنے والا تھا، تو وہ جب اس نے اس حدیث پر پہنچا، اس حدیث کو پڑھا اذا استجمع احدکم فلیوتر، کہ جب تم میں سے کوئی استنجا کرے، فلیوتر کا معنی کیا؟ وہ ویتر پڑھے، استنجا کرتا پھر ویتر پڑھتا۔ کتنی غلط معنی ہے حدیث کا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں مسلم شریف کے، من اما منکم فلیخفف،
جو آدمی تم میں سے امامت کرے فلیخفف، تو وہ ہلکا کرے۔ اب ترجمہ لکھا ہوا تھا عربی کا اردو کے اندر کہ جو تم میں سے امام بنے وہ نماز کو ہلکا کرے۔ اب اس کو بیچارے کو تو عربی کیا آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی تھی، تو وہ اس کا ترجمہ پڑھنے لگا، جو تم میں سے امام بنے وہ ہلکا کرے، یعنی ہل کر کھڑا ہو۔ اب نماز امامت کراتا تو وہ ہلتا رہتا۔ یہ تو حال ہے، ہمیں اردو بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، ہم عربی سمجھنے لگ جاتے۔ اس لیے تقلید قرآن و حدیث کی تشریح کا نام ہے، قرآن و حدیث کے خلاف کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہم ان مسائل میں تقلید کرتے ہیں جو مسائل قرآن اور حدیث میں باندھے نہیں ہیں، یا وہ مبہم ہے، مجمل ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک آئین پاکستان ہے، آج کل بڑا شور شرابہ کہ 1973 کا آئین ہے، فلاں ہے، وہ آئین ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم خود کہیں ہمارے اوپر جی فلاں کیس ہو گیا ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، تو خود اس آئین کو اٹھائیں، اس کی کاپی فوٹو کاپی کرائیں، خود اس آئین کو لاگو کریں، خود سمجھنے لگ جائیں، نہیں ہوگا۔ ہماری قومی اسمبلی آئین کو منظور کرتی ہے، آئین بناتی ہے، لیکن اس آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے۔ ادارے ہیں ہمارے، ہر کسی کا مختلف کام ہے۔ قانون بنانا قومی اسمبلی کا کام ہے، اس کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے۔ قانون اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس کی تشریح امام کرے گا۔ اور جس طرح خود آدمی قانون سمجھنے لگ جائے تو وہ غلطی کھائے گا، اور ہر آدمی یہی کوشش کرتا ہے کہ میرے اوپر یہ کیس آ گیا ہے، میرے دوست پر یہ کیس آ گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی وکیل کے پاس جائیں، اس سے مشورہ کریں، اور وکیل کے پاس جاتا ہے۔ اب کیا وکیل کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ خود قانون بنانے والا ہے، خود تشریح کرنے والا ہے؟ نہیں، وہ تو قانون کی تشریح کو جانتا ہے۔ اس لیے امام بھی قانون کی تشریح کو جانتا ہے، قانون کی تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، بتلاتا ہے، قانون بناتا نہیں ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی، جس طرح یہ موٹر لگی ہوئی ہے، موٹر نیچے سے پانی جو چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کرتی ہے، پانی خود سے خود نہیں بناتی۔ نل کا پانی ظاہر کرتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ القیاس مظہر لا مثبت، قیاس ایک چھپی ہوئی شے کو ظاہر کرتا ہے، خود سے خود نہیں بناتا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ قیاس، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ قیاس خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، خود تقلید ہوئی ہے۔ اب یہ بخاری شریف ہے میرے پاس، بخاری شریف صفحہ نمبر 237، جلد اول، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 237۔ کہ جی ایک امام کی تقلید دکھاؤ، تقلید شخصی دکھاؤ۔ اب یہ ہے باب اذا حاجت المرأة بعد ما افاضت۔ اب اس کے آگے حدیث ہے کہ ان اہل المدینہ، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے لوگ، اب وہ کون ہوں گے صحابہ کے زمانے میں مدینے والے؟ صحابہ کرام ہی ہوں گے نا۔ آج کل جو بڑا شور مچتا ہے جی مکے مدینے والے، مکے مدینے والے، حالانکہ مکے مدینے والے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، یہ 8 پڑھتے ہیں۔ مکے مدینے والے جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں، یہ جنازہ زور سے پڑھتے ہیں۔ مکے مدینے والے جنازہ مختصر پڑھتے ہیں، جنازہ لمبا پڑھتے ہیں۔ مکے مدینے والے پگڑی امامہ رومال باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ اتار کر پڑھتے ہیں۔ مکے مدینے والے ہاتھ ناک کے اوپر رکھتے ہیں، سینے پر نہیں باندھتے، یہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھتے ہیں۔ مکے مدینے والے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ کونی کے اوپر کونی رکھتے ہیں۔ مکے مدینے والے جمعہ کے 2 خطبے دیتے ہیں، یہ جمعہ کا 1 خطبہ دیتے ہیں۔ مکے مدینے والے جمعہ کے 2 اذانیں کہتے ہیں، یہ 1 اذان کہتے ہیں۔ مکے مدینے والے 3 طلاق کو 3 ہی سمجھتے ہیں، یہ لوگ 3 طلاق کو 1 ہی سمجھتے ہیں۔ کتنی فرق ہے؟ مکے مدینے والے قبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، یہ لوگ حیات کے منکر ہیں۔ کتنی بڑا فرق ہے، ان کو بھی یہ قول دیکھنا چاہیے بخاری شریف کے اندر۔ بھائی کرما کہتے ہیں کہ ان اہل المدینہ، مدینہ والے لوگ آئے، سال ابن عباس، حضرت ابن عباس کے پاس۔ ابن عباس کون ہے؟ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ اس کو قرآن اور حدیث کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ وہ ابن عباس کے پاس آئے، ایک مسئلہ پوچھا۔ ابھی مسئلہ کیا ہے کہ ایک عورت طواف کر رہی تھی، ثم حاضت، پھر اس کو خون آ گیا، حیض آ گیا، اب کیا کریں گے؟ قال لهم تنفر،
تو حضرت ابن عباس نے فتویٰ دیا کہ یہ چلی جائے طواف کو چھوڑ دے. اب آگے انہوں نے کیا کہا کہ حضرت دلیل دو. اگر ابن عباس کی انہوں نے فتویٰ پوچھا تو جس طرح آج کل کہتے ہیں کہ جی دلیل دو قرآن و حدیث میں کہاں ہے، تو وہ بھی تو مدینے والے پوچھ سکتے تھے ابن عباس تم اپنی طرف سے فتویٰ دے رہے ہو، قرآن و حدیث کہاں ہے؟ ابن عباس نے کہا اللہ تن پھر وہ چلی جائے طواف کو چھوڑ دے. اب مدینے والوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا لا نأخذ بقولک وندع قول زید، ہمیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا ہے اور وہ زید ہمارے مدینہ کے امام ہیں، انہوں نے ہمیں یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ طواف کو مکمل کر کے چلی جائے. ہم زید کی تقلید کر رہے ہیں، زید کا کہا مانتے ہیں، زید کے کہنے کی وجہ سے آپ کے کہنے کو چھوڑ سکتے ہیں، زید کا کہنا نہیں چھوڑ سکتے. وہاں پہ ہوتا کہ جس تقلید شخصی ہے یہ تو شرک کر رہا ہے. یہ شرک نہیں ہے، یہ صحابہ کرام مدینے والے تقلید شخصی کرتے تھے. شخصی اسی کہتے ہیں ایک شخص کی تقلید. اب انہوں نے اپنے عباس کو کہنا نہیں مانا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو لے لیا اور پھر دلیل بھی نہیں پوچھی کہ قرآن و حدیث میں کہاں ہے. اور اسی طرح بخاری شریف صفحہ نمبر 997 بلکہ پہلی جلد کے اندر 516 صفحے پر ہے کہ ایک عورت آئی، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فامرها ان ترجع الیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ آپ چلی جا، کل آنا. اس نے کہا کہ اگر میں کل آؤں ولم اجد کا اور آپ کو نہ پاؤں، آپ موجود نہ ہو، مفسر نے لکھا ہے کہ اس کی مراد یہ تھی کہ شاید آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں، پھر میں کیا کروں؟ مسئلہ کس سے پوچھوں؟ کأنها تقول الموت، وہ موت کی طرف اشارہ کر رہی تھی. قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر. اس وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ 1,40,000 صحابہ کرام کے قریب لوگ موجود تھے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بہت سارے علماء موجود ہیں، خود قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، خود تحقیق کر لینا، خود عمل کرنا. نہیں فرمایا ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر جو بتلائے اس کے تقلید کرنا، اس کا کام ماننا. اب لگاؤ فتویٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تقلید شخصی کر رہے ہیں، ایک کی تقلید کا حکم دے رہے ہیں. یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 516 جلد اول. اسی طرح بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 997، جلد دوم صفحہ نمبر 997. اب یہ باب ہے باب میراث ابن معاویہ، میراث کے متعلق. تو فاتینا ابا موسیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ابن مسعود سے مسئلہ پوچھ کر پھر آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری مانو، بلکہ فرمایا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، مجھ سے سوال مت کرنا جب تک تمہارے اندر یہ علم کا پہاڑ عبداللہ بن مسعود بیٹھا ہوا ہے. یہی تو تقلید شخصی ہے. آپ خود تو بتا سکتے تھے، حدیث سے دکھا سکتے تھے، قرآن سے دکھا سکتے تھے، یہی تقلید شخصی ہے. آپ دیکھیں بخاری شریف کے اندر بہت سارے مقامات پر تقلید شخصی کا ہے. اور تو اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام کے فتاوی ہیں. مصنف عبد الرزاق 11 جلدوں کے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ 9 جلدوں کے اندر ہے. تمام کے تمام کے اندر حدیثیں بھی ہیں، صحابہ کرام کے فتوے بھی ہیں. لیکن صحابہ کرام نے جو فتویٰ دیا آگے کسی نے دلیل نہیں پوچھی، حضرت دلیل دو، قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے. دلیل ایسے شخص سے کوئی مسئلہ پوچھنا جو جس کو دلیل معلوم ہو لیکن اس سے مطالبہ نہ کیا، یہی تو تقلید ہے. تمام صحابہ کرام تقلید کرتے تھے، تمام اہل مکہ تقلید کرتے تھے، اہل مدینہ تقلید کرتے تھے. آج ہم نے اس کو شرک بنایا ہوا ہے، کتنی بہت بڑی غلط بات ہے. اب دیکھیں، اب کہتے جی اپنے ہم محمدی ہیں، تم حنفی ہو،
سوال بھی کرتے ہیں جی تم حنفی ہو یا محمدی ہو، حالانکہ یہ کتنا بڑا غلط سوال ہے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے آج کیا دن تھا، جمعہ کا دن، اور مہینہ کون سا ہے، جون کا۔ میں آپ سے پوچھوں بھائی آج جون ہے یا جمعہ ہے، یہ سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ تم محمدی ہو یا حنفی ہو۔ بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، لیکن وہ جو فرمائیں گے اس کے اندر رہنمائی امام ابو حنیفہ کریں گے۔ یہ اسی طرح سوال غلط ہے جس طرح آدمی ایک پوچھے کہ یہ جمعہ ہے یا جون ہے، آج ہفتہ ہے یا جون ہے، تو جس طرح وہ سوال غلط ہے اس طرح یہ سوال بھی غلط ہے۔ اب سوال کرتے ہیں جی تم حنفی ہو یا محمدی، میں پوچھتا ہوں، یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں بخاری شریف کی، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب اس کا مطلب بتاؤ۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 433 جلد اول عربی، مکتبہ قدیمی کتب خانہ مقابل حرام باغ کراچی، صفحہ نمبر 433۔ اگر حنفی اور شافعی کہنے سے انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے تو دیکھو عیسائی بھی اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، یہودی بھی اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، تم اپنی نسبت ابو حنیفہ امام کی طرف کرتے ہو، کتنی بڑی غلط بات ہے۔ حالانکہ تم اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پیارے پیغمبر ہیں۔ اب یہ دیکھیں مجھے اس کا بھی جواب دیں۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 433 باب ہے باب اذا اضطر الرجل الى النظر في شعور اهل الذمه والمؤمنات، اس کی پہلی حدیث ہے عن ابی عبد الرحمن، حضرت ابو عبد الرحمن سے روایت ہے، وکان عثمانیا، وہ عثمانی تھے۔ اگر ابو حنیفہ کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو حنفی کہنا شرک ہے تو مجھے بتلاؤ، امام بخاری جو کہہ رہے ہیں کہ ابو عبد الرحمن عثمانی تھے، تو کیا اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرنا ایمان ہے یا ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرنا شرک ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف امام بخاری نے نسبت کی ابو عبد الرحمن کی، ہم نے اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کر۔ اور فقال ابن عطیہ، کہا ابن عطیہ کو، اور وہ کون تھا؟ فقال علویًا، وہ علوی تھا۔ ابو عبد الرحمن عثمانی تھا اور ابن عطیہ علوی تھا۔ اب بتاؤ جو عثمانی ہوں وہ تو ٹھیک ہے، جو علوی ہوں وہ تو ٹھیک ہے، جو حنفی ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عثمانی کا کیا مطلب کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا، اپنا دین بنا لیا، عثمان کا دین اپنا لیا۔ کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کوئی اپنا دین تھا؟ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عثمان غنی سے محبت کرنے والے تھے، ان کا کہا ماننے والے تھے، اور زیادہ ادب و احترام حضرت علی سے عثمان کو دیتے تھے۔ اور دوسرے جو ابن عطیہ ہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں، زیادہ ادب و احترام کے لائق ہیں دونوں قابل احترام، لیکن درجہ علی کا زیادہ ہے عثمان۔ تو وہ ان کا بھی ایک مسئلے میں اختلاف تھا، اسی اختلاف کی وجہ سے اپنے آپ کو عثمانی اور علوی کہتے تھے۔ اگر عثمانی اور علوی کہنا شرک نہیں ہے تو حنفی کہنا بھی شرک نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک انسان سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری کی باتیں کرنے والے جی بخاری نہیں پڑھتے، ان کو بخار آتا ہے، بخاری ان کو نہیں آتی۔ اور بات، بخاری شریف صفحہ نمبر 178، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 178 جہاں ہے ایک باب ہے باب صفوف الصبیان مار رجال علی الجنائز، اور آگے باب سنت الصلاۃ علی الجنازہ، اور اس کے بعد باب ہے باب المیت یسمع خفق النعال۔ امام بخاری باب باندھ رہے ہیں کہ میت کو جب تم دفنانے کے لیے جاتے ہو تو جب تم واپس آتے ہو دفن کر کے تو میت تمہارے جوتوں کی کھساہٹ کی آواز سنتی ہے، آواز سنتی ہے، اور تم بخاری کا نعرہ لگانے والوں تم تو کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ امام بخاری تو بات باندھ رہے ہیں کہ میت، عام میت اپنی قبر کے اندر جب ان کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو ان کے وہ پاؤں کی آواز سنتے ہیں۔ آگے حدیث کیا ہے؟ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ العبد اذا وضع فی قبرہ، اللہ کا بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، فَتُوَلِّيَ مَذْهَبَ أَصْحَابَهُ،
اور اس کے ساتھی واپس آتے ہیں، حتی انہ لیسمع قرعن حالہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کے جوتوں کی کھچکھچاہٹ کو سنتا ہے۔ اتاہ ملکان، جب یہ واپس آ جاتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، فقعداہ، اس کو بٹھلاتے ہیں، فیقولان لہ، وہ دونوں فرشتے اس میت کو کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا رائے ہے، وہ کیا تھے تمہارے؟ تو وہ میت کہتی اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ میت کہتی ہے فیقال، اس میت کو کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار، اب ابدک لک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، وہ دیکھ ایک تو جہنم کا ٹھکانہ تھا، اب تو نے جب یہ جواب دیا اب جہنم کا ٹھکانہ تیرا ختم، اب تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے، اس ٹھکانے کو دیکھ لے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دونوں ٹھکانے دکھا دیے جاتے ہیں۔ فاما الکافر او المنافق، لیکن جو کافر اور منافق ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وہ کہ بتاؤ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کون تھے؟ تو وہ جواب دیتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے کیا پتا وہ کون تھے۔ بہت بڑی محرومی والی بات ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو نبی کی سنت کا پابند بناؤ، اپنی اولاد کو سنت کی طرف راغب کرو، کل قیامت والے دن حضور ہماری شفاعت فرمائے۔ تو فرمایا کنت اقول ما یقول الناس فیقال، اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ جنتی کو تو کہا جائے گا نا یہ تیرا جنت کا مقام ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت ثم یضرب بمطرقۃ من حدید۔ آئے افسوس، لا دریت ولا تلیت، مجھے اس کا معنی سمجھاؤ کیا ہے جو قبر کے اندر کافر اور منافق کو یہ کہا جائے گا۔ اب اسی کتاب بخاری شریف اسی لفظ کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لا دریت ولا تلیت کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ کرتے ہیں کہ لا دریت ولا تلیت واصلہ تلوت لکنہ قال تلیت للازدواج ما دریت، یعنی لا دریتا کیا مطلب؟ لا علمت بنفسک بالاستدلال، تو خود دلیل جانتا نہیں تھا، استدلال جانتا نہیں تھا، قرآن حدیث کا تجھے پتہ نہیں تھا، قرآن حدیث کے ناسخ منسوخ کا، عبارات کا، حدیث کا علم تو رکھتا نہیں تھا، اور پھر اگر تو علم نہیں رکھتا تھا پھر تو تجھے تقلید کرنی چاہیے تھی، لیکن نہ تو علم رکھتا تھا۔ ولا تلوت القرآن اب المعنى لاتبعت العلماء بالتقلید، نہ خود جانتا تھا نہ علماء کی تقلید کرتا تھا۔ یہ بات کافر اور منافق کو قبر کے اندر کہی جائے گی، اور یہی وجہ ہے سورہ ملک کی آیت ہے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ جب قبر سے مردہ اٹھے گا تو جہنمی کہیں گے لو كنا، کاش، نسمع، ہم سن لیتے، کسی کی مان لیتے، تقلید کر لیتے، فرما برداری کر لیتے، اور نعقل، یا خود ہمارے اندر اتنی استعداد ہوتی کہ ہم قرآن و حدیث سمجھ سکتے، اجتہاد کر سکتے تھے۔ فرمایا تفسیر عزیزی کے اندر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بزرگ فرزند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہاں معنی لکھا ہے کہ نہ خود اجتہاد کی تقویت تھی کہ اجتہاد کر سکتا تھا، اور نہ تقلید کرتا تھا۔ لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش اگر میں کسی کی مان کر چلتا، تقلید کر کے چلتا یا خود مجتہد ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ ہوتا۔ بخاری شریف پڑھ کر سنا رہا ہوں، بخاری کا نعرہ لگانے والوں سنو، اس کے باوجود اب یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری بخاری شریف کے اندر اور کچھ قرآن پاک کی آیات سے ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو شرک کہنا کس کا شیوا ہے؟ یہ کتاب ہے میرے پاس، تنقید شدید پر رسالہ اجتہاد و تقلید، یعنی اجتہاد اور تقلید پر تنقید کرنا، یعنی کیسی تنقید؟ اب یہ ان میں ایک فہرست بھی ہے، پوری کتاب ان کے علماء نے لکھی ہے تقلید کے خلاف۔ اب اس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ عنوان ہے تقلید من وجہ شرک ہے، اور مشرک کی بخشش ہوتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ ہر کسی کی بخشش فرما دیں گے لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب جب مشرک کی بخشش نہیں ہوگی تو گویا مقلد جو ہے وہ ان کی بخشش کہاں ہوگی؟
اور اگر بخشش نہیں ہوگی تو ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں، ان کے ساتھ معاملات بھی جائز نہیں، اور ان کے ساتھ ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔ لیکن ذبیحہ بھی ہم کھاتے ہیں، ان کے پیچھے کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ کتنی ہی بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور تقلید کو شرک کہنے والا کون ہے؟ حالانکہ یہ مجمع الزوائد علامہ حیثمی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 135 کے اوپر آخری حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں۔ مجمع الزوائد علامہ حیثمی رحمہ اللہ کی یہ بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اور اس کی 10 جلدیں ہیں۔ یہ ہے تقریباً 808ویں صدی ہجری کے آدمی ہے علامہ حیثمی رحمہ اللہ۔ اب اس کے اندر صفحہ نمبر 135 باب اخذ کل علم من اہلہ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں خطبہ دیا جابیہ مقام کے اندر، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من اراد ان یسأل عن القرآن، جو شخص قرآن کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے، فلیات ابی بن کعب کے پاس آ جائے۔ ومن اراد ان یسأل عن الفرائض، جو میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، فلیات زید بن ثابت، وہ زید بن ثابت کے پاس آ جائے۔ ومن اراد ان یسأل عن الفقہ، جو فقہ کے بارے میں پوچھنا چاہے، فلیات معاذ بن جبل، وہ معاذ بن جبل کے پاس آ جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جب فقہ ہے غلط تو کیوں عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ فقہ والے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو وہ زید بن ثابت کے پاس آ جائیں، معاذ بن جبل کے پاس آ جائیں؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ قرآن پاک میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو گیا۔ تم کہتے ہو جی امام حنیفہ کی تقلید کرو، بتاؤ یہ آیت تو اتری تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں تھے، اس وقت تو یہ فقہ نہیں تھی، پھر تم کیوں فقہ کی طرف راغب کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ کیا بخاری شریف تھی اس وقت؟ اگر بخاری شریف نہیں تھی پھر تم بخاری کیوں پڑھتے ہو؟ بخاری کو چھوڑ دو۔ لیکن اس وقت بخاری نہیں تھی، لیکن بخاری والی حدیثیں تھیں، اس لیے تم اس کو مانتے ہو۔ میں کہتا ہوں فقہ حنفی نہیں تھی، لیکن فقہ حنفی والے مسائل پہلے بھی موجود۔ آج اگر فقہ حنفی کہنا ٹھیک نہیں ہے تو تم رواہ البخاری بھی مت کہو، وہ بھی مت کہو کہ یہ جی بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ فلاں کی حدیث ہے، یہ فلاں کی حدیث ہے۔ اب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا جی بتاؤ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ افضل تھے یا صحابہ کرام افضل تھے؟ تم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، ابو بکر صدیق کی تقلید نہیں کرتے، عمر فاروق کی تقلید نہیں کرتے، عثمان غنی کی تقلید نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہم تقلید کرتے ہیں تو ان مسائل میں کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے واضح نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، عمر فاروق کی تقلید بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، عثمان و علی کی تقلید بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن یہ تو بتاؤ کیا امام بخاری افضل تھے یا ابو بکر صدیق افضل تھے؟ امام مسلم افضل تھے یا عمر فاروق افضل تھے؟ امام ترمذی افضل تھے یا عثمان غنی افضل تھے؟ امام ابو داؤد افضل تھے یا حضرت علی المرتضی افضل تھے؟ تو تم پھر ابو بکر و عمر عثمان و علی کی کتابیں چھوڑ کر بخاری مسلم کیوں پڑھتے ہو؟ اگر تم ہمارے اوپر سوال کر سکتے ہو کہ جی تم ابو بکر صدیق کی تقلید کرو، ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہو، تو ہم بھی سوال کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب دو، بخاری کیوں پڑھتے ہو، مسلم کیوں پڑھتے ہو، ابو بکر عمر کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جو تم جواب دو گے ہمارا بھی وہی جواب۔ اس لیے بات کو الجھاؤ نہیں پیدا کرنا چاہیے، بات کو پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے اور بات کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس سے بھی معلوم ہوا اب صفحہ نمبر 183 پر مجمع الزوائد۔ اب دیکھیں تقلید نہ کرنے والوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معاملہ فرمایا، کیا دعا فرمائی۔ یہ ہے مجمع الزوائد صفحہ نمبر 183 جلد اول، یہ چھپی ہوئی ہے دارالکتاب بیروت لبنان کی، بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔
اس کے اندر باب فی من لا یتبع اہل العلم کہ عن سہل بن سعد الصاعدی، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگی، اللہم لا یدرکنی زمان، اے اللہ مجھے ایسا زمانہ نہ دکھانا. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے ایسا زمانہ نہ دکھانا، او لا تدرکو زمانا، یا تم بھی ایسا زمانہ دیکھنا، لا یتبع فیہ العلیم، جس زمانے کے اندر اہل علم کی تقلید نہ کی جائے، ان کی پیروی نہ کی جائے، ان کی اتباع نہ کی جائے. لا یستحیا فیہ من الحلیم قلوبہم قلوب العاجم، جس زمانے کے اندر اہل علم کی تقلید نہ کی جائے اور جس زمانے کے اندر اہل علم کی قدر نہ کی جائے، حیا نہ کیا جائے، شرم نہ کیا جائے، ان کے اوپر غلط قسم کی باتیں، غلط قسم کے الزامات لگائے جائیں، اے اللہ مجھے وہ زمانہ نہ دکھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. یعنی جو زمانے کے اندر تقلید کے لوگ خلاف ہو جائیں، اہل تقلید، اہل علماء، اہل علم کے خلاف ہو جائیں، اللہ کے رسول نے بھی اس زمانے سے پناہ مانگی ہے جس زمانے کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقلید شرک ہے، تقلید شرک ہے؟ حالانکہ تقلید کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، تقلید کا ثبوت حدیث سے بھی ہے. مکہ والے بھی تقلید شخصی کرتے تھے، مدینہ والے بھی تقلید شخصی کرتے تھے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ائمہ کرام سے سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز پھر کسی ہفتے عقیدہ حیات النبی پر کچھ گفتگو کروں گا کہ ہمارا عقیدہ ہے تمام اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ کے تمام انبیاء کرام اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ موجود ہیں. جو آدمی وہیں جا کر درود و سلام پیش کرے آقا خود سنتے ہیں، جو باہر سے دور سے درود و سلام بھجوائے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ فرشتے جا کر پہنچاتے ہیں اللہ کے حضور. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی محبت، عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.